اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کی جو آیت پڑھی گئی تھی آج ارادہ ہے اسی کے بارے میں کچھ مزید تشریح کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی جو ترتیب رکھی ہے ایمانیات میں، یعنی اس آیت میں اللہ نے جو ایمانیات کی ترتیب رکھی ہے، پہلے اللہ کے حبیب کا ذکر، اس کے بعد پھر عام مومنوں کا ذکر، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے جملہ ایمانیات کا ذکر کیا، اس میں جو ترتیب ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد فرشتوں کا ذکر، پھر کتابوں کا اور پھر رسولوں کا، اس ترتیب میں راز کیا۔ اور اللہ نے ایک خاص ترتیب کیوں رکھی ہے، اس کی کوئی حکمت بھی ہے، تو اس کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی باریک باتیں کر فرمائی، اور انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کی جو ترتیب رکھی ہے وہ اس میں بڑا راز ہے، بڑے نکات ہیں، اور پھر چند نکات کا ذکر انہوں نے کر کے آگے فرمایا کہ سمجھدار آدمی کے لیے یہ کافی ہے، اس سے زیادہ نکات بیان کرنا مناسب نہیں ہے، سمجھدار کے لیے اتنا کافی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، سب سے پہلے اپنے حبیب کے ایمان کی بات کی، ایمان کی، اور اس کے بعد عام ایمان والوں کے ایمان کی بات کی۔ اپنے حبیب کے ایمان کی بات کیوں فرمائی؟ کہ میرا رسول بھی اس چیز پر ایمان لایا ہے، اس کا ایمان ہے کہ جو اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ رسول اللہ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ نہیں بلا رہے، غلط فہمی کی بنیاد پہ، کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ نہیں بلا رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کی معجزاتی حیثیت دیکھ کے اس کو قبول کیا۔ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، خود اپنی آنکھوں سے اس کی معجزاتی حیثیت دیکھ کے، پہچان کے، اس کو قبول کر کے، پھر اس کو خود قبول کر کے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، حق اور باطل میں تمیز کرتے ہوئے اور اچھی طرح جان پہچان کے پہلے خود قبول کیا ہے، اور حق سمجھتے ہوئے اس کو اب تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے حبیب کے ایمان کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما سکتے تھے، ارشاد فرما سکتے تھے آمن الرسول والمؤمنون، دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، آمن الرسول والمؤمنون، کہ رسول اور ایمان والے ایمان لائے، لیکن نہیں، پہلے اپنے حبیب کے ایمان کا ذکر فرمایا اور اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی، اس کی تفصیلات بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر ثانیاً دوسرے درجے میں ایمان والوں، عام ایمان والوں کے ایمان کا ذکر۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس وحی کی معجزانہ حیثیت دیکھی،
تو اس کو پہلے قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایمان والوں کو دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزاتی صفات کو دیکھ کے قبول کیا ایمان۔ آپ نے تو خود اپنی آنکھوں سے معجزاتی حیثیت سے دیکھا، اس کو پہچانا کہ یہ حق ہے، اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی صفات کو دیکھ کے قبول کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ذکر کیا اور پھر عام ایمان والوں کے ایمان کا ذکر کیا، اور پھر آگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کا تفصیل سے ذکر فرمایا ایمانیات کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب عجیب رکھی کہ پہلے تو اپنا ذکر کیا، اور غیر جب تک اللہ کی ذات پہ ایمان نہ ہو، وہ بھی اس طور پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کامل ہے، علم اس کا کلی ہے، اور اس کے سارے احکاموں میں حکمتیں ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پہ کیا ہے، حکمتیں ہیں، قدرت کامل ہے۔ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو اللہ پکڑنے پہ قادر ہے، فرمانبرداری کریں گے تو اللہ دینے پہ قادر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، فرمانبرداری نافرمانی، اللہ کو ہر ایک کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، یہاں تک کہ دلوں کے راز کا پتہ ہے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام میں حکمتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے بندہ جب تک ان باتوں کو نہ جانے اور ان پہ یقین نہ رکھے، یقین نہ ہو کہ اللہ کا قدرت کا مالک ہے، اللہ کلی علم کا مالک ہے، اور اللہ کے سارے احکام میں حکمتیں ہیں، ہماری جو ہے نا ہمارے فائدے ہیں دنیا آخرت دونوں کے، جب تک ان چیزوں پہ یقین نہیں ہوگا تو پھر جو ہے انسان اس کے بھیجے ہوئے پروگرام کو کیا مانے گا، بھیجے ہوئے پروگرام کو کیا مانے گا، بھیجے ہوئے پروگرام کو، اس کے احکام کو تب مانے گا جب اللہ کی ذات پہ اس طرح ایمان ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کی ترتیب میں فرشتوں کا ذکر کیا، اور یہاں تک کہ فرشتوں کا ذکر کتابوں سے بھی پہلے کیا، رسولوں سے بھی پہلے کیا۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہے، ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو اللہ نے اپنے ایمان کے ذکر کے بعد فرشتوں کے ایمان کا ذکر کیا کہ فرشتوں پہ بھی ایمان لانا کیا ہے ضروری ہے۔ اس کا جواب پھر مفسرین نے یہ دیا ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے پہنچانے کا ذریعہ ہے، بندوں تک اللہ کا پیغام فرشتے پہنچاتے ہیں، اور پھر ظاہر جس وقت وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ فرشتے جو ہے نا اس کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے ہیں، تو پہرا بھی یہی فرشتے دیتے ہیں، پیغام بھی فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو جب تک فرشتوں پہ یقین نہیں ہوگا، فرشتوں پہ ایمان نہیں ہوگا، تو وہی پر کیسے یقین ہوگا، ایمان ہوگا؟ وہ وہی جو فرشتے لاتے ہیں، وہ وہی جو فرشتے لاتے ہیں، جب فرشتوں پہ ایمان نہیں ہوگا، فرشتوں پہ یقین نہیں ہوگا، تو اس وہی پر ایمان اور یقین کیسے ہوگا؟ وہی پہ یقین کریے، فرشتوں پہ یقین کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر اپنے بعد کیا ہے، اور ظاہر ہے جو وہی فرشتے لاتے ہیں یہی وہی پھر کتاب بن جاتی ہے، یہی وہ پھر کیا بن جاتی ہے، کتاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد پھر کتابوں کا ذکر کیا، اور یہ کتابیں کس پہ نازل ہوتی ہیں؟ یہ کتابیں انبیاء پہ نازل ہوتی ہیں، کتابیں انبیاء پہ نازل ہوتی ہے، وہی انبیاء پہ نازل ہوتی ہے، اس لیے کتابوں کے بعد پھر کس کا ذکر کیا؟ انبیاء کا ذکر کیا۔ اب ظاہر ہے وحی کا وجود، فرشتے جس پہ وحی لاتے ہیں وہ پھر نبی بنتا ہے نا، وہ پہ نبی بنتا ہے، وہی فرشتے جس پہ لاتے ہیں وہی نبی بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ظاہر یہی ہوا کہ وحی کا وجود مقدم ہے نبی کے وجود پہ،
وحی کا وجود نبوت کے وجود پہ کیا ہے؟ مقدم ہے۔ پہلے وحی آتی ہے تو پھر جو ہے نبوت جو ہے نا وجود میں آتی ہے، پہلے وحی آتی ہے تو پھر نبی بنتا ہے کوئی، تو وحی کا وجود مقدم ہے نبی کے وجود پر۔ اس لیے فرشتوں کا اور فرشتوں کے بعد پھر کتابوں کا، دونوں کا تعلق وحی کے ساتھ ہے کہ فرشتے وحی لاتے ہیں اور پھر وہی کتابیں بن جاتی ہے، تو اس لیے فرشتوں کا ذکر پہلے، اس کے بعد کتابوں کا ذکر، اور اس کے بعد پھر کس کا ذکر ہوا؟ نبیوں کا ذکر۔ یہ جوڑ ہے اس ترتیب میں، اللہ نے یہ ترتیب ویسے نہیں رکھی، وہ حکیم ذات ہے، اور حکیم کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے، بڑی باریکی ہوتی ہے، بڑے نقطے ہوتے ہیں، نقطے۔ اللہ اکبر، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، تو اس کے کلام میں باریکیوں، نکات اور خوبیوں، علوم و معارف کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ایمان والوں کی یہ خوبی ذکر کی کہ یہ کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، کسی نبی میں فرق نہیں کرتے اور سب کو مانتے ہیں۔ اچھا، آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وقالوا سمعنا واطعنا، یہ جو بات ارشاد فرمائی اس میں بڑا نقطہ ہے، ہاں، کہ انسان کی کامیابی کے لیے، مکمل کامیابی کے لیے، کسی چیز کے بارے میں صرف اعتقاد کا قائم کرنا، عقیدے کا قائم کرنا، نظریے کا قائم کرنا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ اس کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اس عقیدے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، عقیدے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، عملاً اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس امت کے جو ایمان والے ہیں، میرے حبیب سمیت اس امت کے جو ایمان والے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ ان کا اس کے برحق ہونے پہ، قرآن کے برحق ہونے پہ، دین اسلام کے برحق ہونے پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، فرشتوں پہ، جملہ ایمانیات پہ ایمان ہے، بلکہ اس ایمان کے تقاضوں کو وہ عملاً پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے احکام کو سنتے بھی ہیں، ہم جو ہے کیا ہے، ہم سنتے بھی ہیں اس کو، اور پھر صرف سنتے نہیں ہیں، ان احکام کو مانتے، ان پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو ایمان والے، اس امت کے ایمان والے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور پھر ان پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کو عملاً پورا کرنا یہ کامیابی کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارا دین ہے یہ تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، پوری زندگی کے لیے، اس میں ایک ضابطہ اور قانون موجود ہے کہ اس کے مطابق تم زندگی گزارو، کوئی چیز اس ضابطے سے باہر نہیں۔ ہماری شادیاں، ہماری غمیاں، ہماری تجارت، ہمارا کھانا پینا، 24 گھنٹے کی زندگی، ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں، بہت سارے احکام کو قرآن میں ذکر ہیں اور پھر اس کی مزید وضاحت اور تفصیل رسول اللہ نے اپنے احادیث میں، ارشادات میں ذکر فرمائی۔ اچھا، آگے پھر یہ جو غفران کا طلب ہے نا، اس میں بھی بڑی نکات ہیں، بڑے پوائنٹ ہے اس میں بھی کہ غفران کا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری مغفرت مانگتے ہیں، تیری مغفرت۔ اب تیری مغفرت کا کیا مطلب؟ تیری مغفرت کا یہ کہ تیری صفت بھی غفور ہے، معاف کرنے والا، تیری صفت بھی کیا ہے؟ غفور ہے، معاف کرنے والا، غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ تو تیری مغفرت مانگتے ہیں کہ تو اپنی شان کے مطابق ہمیں معاف کر۔ تیری مغفرت کا کیا مطلب؟ تیری مغفرت کا مطلب جو تیری شان کے مطابق ہو، تیری شان کے مطابق ہو، اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمیں معاف کر۔
اور تیری شان کے مطابق معافی کیا ہوگی کہ صرف گناہوں کی معافی نہ ہو بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیں، ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے، جیسے تیرا وعدہ ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو لوگ گناہ کر لیں اور گناہ کے بعد وہ نادم ہو کے پشیمان ہو کے کیا کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ صرف یہ نہیں کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ غفران کا تیری مغفرت، اللہ ہم سے تیری مغفرت، اور تیری مغفرت تو پھر کیا ہے، وہ تیری شان کے مطابق ہے کہ تو جب معاف کرتا ہے تو صرف معاف نہیں کرتا، پھر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور پھر رب بنا کا لفظ کے حالانکہ یہاں پہ اللہم بھی کہہ سکتے تھے، اے اللہ، یہ بھی کہتے ہیں رب بنا، تو ظاہر ہے رب کا معنی پیدا کرنے کے بعد پالنے والا، تو بندوں نے یہاں لفظ رب سے کیا کہہ دیا کہ اللہ جیسے تو نے پیدا کیا، تو نے ہمیں وجود دیا اور تو نے ہمیں پال کے یہاں تک پہنچایا، اگر تو ہمیں نہ پیدا کرتا، وجود نہ دیتا اور نہ پالتا، یہاں تک نہ پہنچاتا، ہم بالغ نہ بنتے، مکلف نہ بنتے، تو تیری پکڑ میں بھی نہ آتے نافرمانی کرتے ہوئے۔ اللہ جب تو نے وجود دیا اور پالا، یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم بالغ ہوئے، مکلف ہوئے، اب اگر ہم تیری نافرمانی کریں گے تو پکڑے جائیں گے، تو ہمارے مولا اب ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے، جیسے تو نے وجود دیا، جیسے تو نے پالا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا، کہ اللہ مہربانی کر دے ہمیں اپنی پکڑ سے بھی بچا دے، ہمیں پکڑ سے بچا دے اور ہمیں اپنی رحمت میں ڈانپ لے، دنیا میں بھی ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے، رحمت میں ڈانپ لے، اور آخرت میں بھی آپ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے، کہ وہاں تیری رحمت کی زیادہ ضرورت ہوگی دنیا کے نسبت۔ اور پھر ظاہر ہے آگے پھر بندہ ہی بھی کہہ رہا ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، میرے مولا آنا بھی تیری طرف ہے، آنا بھی تیری طرف ہے، کہیں اور ہم جا نہیں سکتے، کہیں اور بھاگ نہیں سکتے، تو اللہ صرف تیری رحمت کی اور تیری مغفرت کی ضرورت ہے، تو اگر ہمیں معاف کر دے گا، گناہوں سے پاک صاف کر دے گا، تو پھر ظاہر ہے تیرے پاس اس حال میں آ جائیں گے کہ ہم پاک صاف ہوں، اللہ ہمیں پاک صاف کر کے، گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا دے کہ تیرے پاس ہم آئیں تو پاک صاف ہوں، تو ہم سے راضی ہو اور ہم جنت میں جانے کے مستحق ہوں، اس لیے کہ گناہوں کے گند سے جو گندہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اور اس سے تو راضی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں گناہوں کے گند سے پاک کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح ہم سے راضی ہو جا، ہمیں پاک کر دے اور ہمیں جنت میں پہنچا۔ یہ جو ہے نا اس میں نکات ہیں، اور یہ تو چند نکات ذکر کیے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس ترتیب میں بہت سارے نکتے ہیں، سارے نکات کا ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے، سمجھدار آدمی کے لیے اتنے نکات بھی کافی ہیں، اور ظاہر ہے نکات اس میں کیوں نہ ہو، اللہ کا کلام بھی ہوگا، جیسے حضرت مفتی تقی صاحب نے آگے یہ جو دعائیاں کلمات ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان دعائیہ کلمات سے ہمیں کیا ملتا ہے، دنیا میں ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس ناقص عقل سے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کا پوری طرح ادراک ہم وہاں جا کے کریں گے جب یہ مادی پردے اٹھ جائیں گے اور ہم روحانی عالم میں پہنچ جائیں گے، عقل کامل ہو جائے گی، پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے ہمیں یہ جو دعائیہ کلمات بتائے تھے، علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت کا اور خاص کر آخرت کا کیا کچھ سامان رکھا تھا ہمارے لیے۔ جیسے یہ جو دو آیتیں آمن الرسول، ایک یہ آیت اور دوسری لا یکلف اللہ سے لے کے آخر تک، یہ بھی لمبی آیتیں، ان دونوں کی بڑی فضیلتیں آئی حدیث میں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ دو آیتیں جو آدمی بھی رات کو پڑھے گا، یہ دو آیتیں جو رات کو پڑھے گا تو یہ دو آیتیں اس کے لیے بھلائی میں کافی ہو جائیں گی، یہ دو آیتیں
ہر مصیبت سے حفاظت میں اور ہر بلائی کے پہنچنے میں اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ دو آیاتیں آمن الرسول اور اسے آگے لا یکلف اللہ، یہ دو آیاتیں۔ اور خود مسلم شریف کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کے موقع پر جہاں اور تحفے ملے رب کی طرف سے، ایک یہ بھی تحفہ ملا۔ اور خود غالباً مسند احمد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آخری دو آیات ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے خزانے سے مجھے ملی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے سے مجھے ملی۔ کیا مطلب ہے؟ ان دو آیاتوں کو پڑھو گے تو تمہیں دنیا آخرت میں اس کے بدلے میں وہ کچھ ملے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ ملے گا اجر کے اعتبار سے، بھلائی کے اعتبار سے، وہ کچھ ملے گا جس کو تم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی آیات ہے، دو لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے خزانے سے جو چیز کا تعلق ہو تو پھر خود سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر اللہ نے کیا کچھ نہیں رکھا۔ صرف یہ کہ ہم پڑھنے والے بن جائیں، ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ اب اگر اس کی تلاوت کریں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، لیکن کاش ہم تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ جب سے ٹچ موبائل آیا ہے لوگوں نے تلاوت چھوڑ دیا۔ تلاوت میں صرف تلاوت پہ اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، پھر عمل، پھر اس کو سمجھنا اور پھر عمل، وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ بہت بڑا۔ یہ جو تلاوت ہے نا بغیر بن سمجھے، اس میں بھی اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔